السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، علم تجوید کے حوالے سے آج جس موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا جا رہے ہیں وہ ہے حرکات کا بیان۔ اب حرکات جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، کھڑی حرکت اور پڑی حرکات۔ پڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو۔ اور کھڑی حرکات کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو۔ اب پڑی حرکات میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے زبر۔ اب زبر ادا کس طرح ہوتی ہے؟ زبر سیدھا منہ جو ہے وہ کھول کر ادا کیا جاتی ہے، اور زبر کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ نہ زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے، کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جھٹکا دے کر نہیں پڑھا جائے، اور مجہول نہ پڑھا جائے۔ جیسے با زبر با، با زبر با، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ تو نہ کھینچ کر پڑھنا ہے، نہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہے۔ اور را کے اوپر جب زبر ہوگی تو وہ را کیا ہو جائے گی؟ موٹی پڑی جائے گی۔ اور الف پر اگر زبر آئے گی تو وہ الف کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا۔ دوسری حرکت جو ہے پڑی حرکات میں وہ ہے زیر۔ اب زیر کو پڑھتے وقت بھی وہی تین باتیں جو ہیں ان کا خیال لازمی رکھا جائے گا کہ کھینچ کر نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، اور مجہول نہیں پڑھنا۔ اور را کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر زیر کو ادا کیا جائے گا۔ زیر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر زیر کو ادا کیا جائے گا۔ جیسے با زیر بی، با زیر بی، تا زیر تی۔ تو اس کو بھی نہ کھینچ کر پڑھنا ہے، نہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، اور نہ مجہول پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح تیسری حرکت جو ہے وہ ہے پیش۔ اب پیش پڑی حرکت ہے، اس کو بھی پڑھتے وقت انہی تین باتوں کا، یعنی پڑی حرکات کو پڑھتے وقت ان تین باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ کھینچ کر نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، اور مجہول نہیں پڑھنا۔ اب را پر اگر پیش ہو تو را کیا ہے؟ موٹا پڑھا جائے گا۔ الف پر پیش ہو تو الف حمزہ پڑھا جائے گا۔ اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کیا ہے؟ باریک ہو جائے گی۔ اور الف کے نیچے زیر ہو تو الف حمزہ ہو جائے گا۔ تو لب لباب کیا ہے پڑی حرکات کا؟ پڑی حرکات جو ہے زبر، زیر، پیش، ان تینوں کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ نمبر 1 کھینچ کر نہیں پڑھنا، نمبر 2 جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، اور نمبر 3 مجہول نہیں پڑھنا۔ اب اگر را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را کیا ہے؟ موٹا پڑھا جائے گا۔ اور الف کے اوپر اگر زبر، زیر، پیش ہے تو الف جو ہے وہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ تو تھی پڑی حرکات میں زبر، زیر، پیش۔ اور کھڑی حرکات میں جو ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اب کھڑا زبر کیا ہے؟ کھڑا زبر کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے زبر کو ہم کہہ رہے تھے کہ کھینچ کر نہیں پڑھنا، لیکن کھڑا زبر کو، کھڑی زیر کو اور الٹا پیش کو جو ہے وہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور اس کے اندر بھی تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کھینچ کر پڑھنا ہے، بغیر جھٹکے کے، اور معروف پڑھنا ہے۔ کھڑا زبر پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، البتہ اگر تا ہے تو وہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اب کھڑی حرکات کے اندر بھی تین شرطیں یہ ہے، لیکن اس کے اندر وہ شرط ختم ہو گئی۔ ادھر کھینچ کر پڑھنا ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ جیسے با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، تا الٹا پیش سو، با الٹا پیش بو۔ تو یہ ہے پڑی حرکات اور کھڑی حرکات۔
ان کی بحث ہم نے مختصراً بتا دی کہ حرکات کو کیسے پڑھنا ہے، پڑھی حرکات کو اور کھڑی حرکات کو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں غنہ لازمی ہے، غنہ کیا جائے گا۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنے کو کیا ہے؟ غنہ کہتے ہیں۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ دو زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں پر الف اور کہیں پر یا لکھی ہوتی ہے، ان دونوں کو نہ جوڑ میں پڑھا جائے گا اور نہ ہی رواں میں اس کو پڑھا جائے گا۔ اب جیسے با دو زبر بن، تا دو زبر تن، اور را دو زیر رن، جیم دو زیر جن، صاد دو پیش سن، طا دو پیش تن۔ تو تنوین جو ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہا جاتا ہے۔ تنوین والے حرف کو ایک الف کے برابر پڑھا جائے گا۔ تو آج ہم نے جو ہے پڑھی حرکات، کھڑی حرکات اور تنوین کے حوالے سے بات کر لی کہ اس کو کیا کیا، اس کی ہلکی پھلکی جو تفصیل تھی وہ بھی آپ دوستوں کے سامنے پیش کر دی۔ تجوید کے باقی جو رہے ہوئے جزم ہے، تشدید ہے، اور اس کے بعد جو قواعد ہیں ادغام کے، نون ساکن کے اور میم ساکن کے قواعد، اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز کے اندر گفتگو کریں گے۔ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک